صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 2 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 10، یہ رکوع چل رہا تھا. اس کا لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اس کی تفسیر بھی ہو چکی ہے، گرامر بھی ہو چکی ہے. اس میں جو علم نکات تھے میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں وہ بیان کروں گا. تو آج انشاءاللہ میں جو موٹے موٹے ہمیں اسباق ملتے ہیں نمبر وار میں بیان کر کے اگلے رکوع کی طرف چلوں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. یہاں سے بات چل رہی تھی. تو اس میں ہمیں پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ اگر اللہ کے نافرمان ہیں تو اب آپ کا مال اور آپ کی اولاد آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. ایمان ضروری ہے. ایمان کے بعد شفاعت بھی کام آئے گی، پیچھے لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے وہ بھی کام آ سکتی ہے. لیکن اگر آپ کی موت کفر پر ہو رہی ہے، آپ اللہ کے باغی ہیں، تو پھر کوئی چیز آپ کے کام نہیں آ سکتی. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم. اس میں اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اہل ایمان اگر تقوی اور ایمان پر قائم رہیں گے تو اللہ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیشہ انہیں آزمائش میں ہی رکھے گا، بلکہ ظاہری طور پر بھی اللہ انہیں فتح اور نصرت سے نوازے گا. لیکن قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ حکم دیا کہ بشرطے کہ تم تقوی اختیار کرو. انتم اعلون ان کنتم مومنین. اگر تم حقیقی مومن ہو تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے آج جو مسلمان مغلوب ہیں، دنیا میں مفتوح ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں. غیر مسلموں کی کامیابی کے جو ان کے اصول ہیں وہ یاد رکھیے مسلمانوں کی کامیابی کے نہیں ہیں. غیر مسلم صرف ظاہری اسباب کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے. مسلمان کو ظاہری اسباب کے ساتھ اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے. اسی بیس پہ اللہ انہیں دنیا میں غلبہ عطا فرمائے گا. اس رکوع میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کس طرح اللہ بعض مرتبہ چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر غالب کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا تمہارے لیے 2 جماعتوں میں نشانیاں ہیں. یعنی غزوہ بدر میں چھوٹی جماعت بڑی جماعت سے ملی، مگر بڑی جماعت کو اللہ نے چھوٹی جماعت بڑی کر کے دکھائی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ باطل کے دل میں اہل حق کا بعض مرتبہ روب ڈال دیتے ہیں. اور یہ دل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاتھ میں. آپ ظاہری نقشے تو چینج کر سکتے ہیں لیکن دل کی کیفیات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے معاملہ. تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ اہل حق کا اہل باطل پہ روب ڈالتے ہیں. تو اس لیے اہل حق کو اپنی قسمہ پرسی اور اپنے اسباب اور وسائل کی قلت سے زیادہ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کم وسائل کے بعد بھی اللہ آپ کو دشمن پہ غلبہ عطا فرما سکتا ہے، دشمن پہ آپ کا روب ڈال کر. ویسے بھی ماہر نفسیات بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو آدمی غلطی پر ہوتا ہے نا، وہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں. یہ غلط ہونے کا احساس اس کو بزدل بنا دیتا ہے. اور آپ اگر حق پر ہیں تو کمزور ہونے کے باوجود آپ کو آپ کا حق پر ہونے کا احساس آپ کو بہادر بنا دیتا ہے. یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ طاقتور تھے لیکن کمزوروں کو اللہ نے ان کی نظر میں طاقتور بنا کے دکھایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس قدرت کا آج بھی ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. اس رکوع میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. فرمایا ہم نے لوگوں کی نظروں میں عورت کی محبت کو، بیٹوں کی محبت کو، اور سونے چاندی ڈھیر اور سواریاں اور چوپائے اور کمانے کے اور جو ذرائع ہیں، کھیتیاں، ان کو ہم نے مزین بنا دیا ہے. مزین کے لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی اچھی ہوں. زینت کہتے ہیں ایک چیز کو آپ اس کو میک اپ کر کے اس پہ مزین چادر ڈال کے اس کو لوگوں کی نظر میں خوشنما بنا دیں. زینت سے نکلا ہے نا. جیسے دلہن بیوٹی پارلر جاتی ہے، زینت اختیار کر کے آتی ہے، وہ حقیقت میں خوبصورت ہو یا نہ ہو لیکن بیوٹی پارلر اسے خوبصورت بنا دیتا ہے. ایک
بری چیز ہے لیکن آپ اچھے لیبل لگا کے اس کو اچھا بنا دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل میڈیا کر رہا ہے، برائی کو اچھائی کا لیبل، جیسے حقوق نسواں کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں عورت کی بربادی ہو رہی ہے، لیکن لیبل عورت کی آزادی کے نام سے بڑے اچھے اچھے لیبل لگا کے بری چیز کو اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ تو مزین کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک چیز اندر سے اچھی ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے اس پہ ایک ایسی چادر اڑا دی اس کو کہ اگر اس کے اندر گند بھی بھرا ہوا ہے تو دیکھنے میں آپ کو وہ اچھا لگنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے جس میں یہ چیزیں ہیں یہ اچھی ہیں یا نہیں ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، ان پہ مزین چادر اللہ نے اوڑھ دی ہے، خوشنما معلوم ہوتی ہیں یہ چیزیں لوگوں کو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں، اور وہ کیا ہے؟ جنت۔ اس میں ہمیں یہ اشارہ دے دیا ہے کہ تمہیں دنیا خوشنما تو لگ رہی ہے، اللہ کی طرف سے پابندی بھی نہیں ہے دنیا اختیار کرنے پر، کسی پیغمبر نے دنیا کمانے کو، دنیا اختیار کرنے کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ ہمارے پیغمبر نے تو ترغیب دی ہے بہت سارے مقامات پر۔ قرآن نے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، اس کو یعنی اس کی ترغیب دی ہے قرآن مجید نے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط چیزیں ہیں، بلکہ قرآن کہہ رہے ہیں اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، اس سے بھی بہتر کا پتہ نہ بتائیں ہم تمہیں، وہ ہے جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی تمہیں اور اللہ کی رضا ملے گی۔ تو اس میں اشارہ کر دیا کہ دنیا اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن انسان کی نیچر ہے جب اسے اس سے کوئی بہتر چیز مل رہی ہوتی ہے تو وہ کمتر کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی شخص سونے کا چھوٹا سا سکہ لے کر آئے اور آپ کے پاس ایک دوسرا شخص ڈائمنڈ لے کر آ رہا ہے جو کروڑوں روپے کا ہے، اس سونے کی قیمت ہے 2-4 لاکھ اور ڈائمنڈ کی قیمت ہے کروڑوں روپے، آپ کو آپشن دیا جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک اختیار کرو، آپ کہتے ہو کہ میں ڈائمنڈ لوں گا۔ اب کوئی شخص کہا یار تمہیں فری میں سونے کا سکہ مل رہا ہے تم نہیں لے رہے، تو آپ اس کو جواب میں یہ کہیں گے کہ مجھے سونے کی سکہ ایک قیمتی چیز مل رہی ہے، لیکن اگر میں یہ سونے کا سکہ لیتا ہوں تو اس سے قیمتی سے محروم ہو جاتا ہوں میں، اور وہ ہے ڈائمنڈ۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں لیکن یہ آزمائش ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہوں گے جہاں تم اگر دنیا کے حصول کی کوشش کرو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو ہمیشہ اعلیٰ کی تلاش میں انسان کمتر کو قربان کر دیتا ہے، کمتر کی لالچ میں اعلیٰ کو قربان نہیں کرتا۔ تو جب یہ دنیا کی چیزیں جن میں عورتیں، بچے اور سونے چاندی کے ڈھیر اور بہترین سواریاں تمہیں اپنی طرف مائل کریں تو تم یہ سوچ لیا کرو کہ ان کی طرف جانے سے کہیں جنت سے محرومی تو نہیں ہو رہی، اگر نہیں ہو رہی ہے تو جاؤ، ہو رہی ہے تو پھر وہ اس سے بہتر ہے، اس کو چھوڑ دو پھر۔ اور دنیا کی طرف جانے سے آخرت کا نقصان کب ہوتا ہے؟ جب دنیا ناجائز طریقے سے آپ کما رہے ہوں اور اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے آپ پوری کر رہے ہوں۔ جیسے اللہ نے عورت کا ذکر کیا، اگر عورت سے تعلق آپ بغیر نکاح کے رکھ رہے ہیں، دوستیاں لگا رہے ہیں، تو یہ تعلق قیامت کے دن آپ کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ ایسے موقع پہ آپ نے گھٹیا چیز کو لے لیا اور اعلیٰ سے آپ محروم ہو گئے۔ اگر آپ بیٹوں کی طرف جا رہے ہیں، اولاد پہ فخر کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی اولاد دی، مجھے بیٹے دیے، لیکن آپ اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے ناجائز کی طرف جاتے ہیں تو آپ آخرت سے محروم ہو رہے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں آپ پڑ رہے ہیں۔ اگر آپ القناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر کی طرف جا رہے ہیں، یہ بینک بیلنس، اس زمانے میں سونے چاندی کے ڈھیر نہیں ہوتے، اس زمانے میں آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا سرمایہ ہے، آپ کی پراپرٹی دیکھی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس مال کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور اس مال کو کمانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ چیزیں خوشنما معلوم ہوتی ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ اکٹھی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کوشش کا طریقہ وہ ہے کہ آپ نہ کمانے میں یہ دیکھتے ہیں کہ حلال کما رہا ہوں یا حرام، اور نہ خرچ کرنے میں یہ دیکھتے ہیں کہ حلال خرچ کر رہا ہوں یا حرام جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب آپ دنیا تو حاصل کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو آخرت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، یہ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے ہمارے پاس، تو ان ڈھیروں کے چکر میں وہاں سے محروم نہ ہو جانا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایمانداری سے تجارت کرتا ہے اور مال اس لیے کماتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور خیر میں خرچ کر سکے، اس کو رشتہ داروں پہ خرچ کر سکے، تو اس پہ تو خوشخبری ہے کہ وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہاں مال اسے آخرت سے غافل نہیں کر رہا بلکہ مال آخرت میں اور ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو یہ تمام مثالیں
قرآن مجید نے بہترین مثالیں دی. والخیل المسومہ، گھوڑے، اس زمانے کی بہترین سواری گھوڑا تھی. تو میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ قرآن جزئیات بیان کرتا ہے لیکن قاعدے اور اصول مقصد ہوتے ہیں. گھوڑے سے مراد سواری ہے، بہترین سواریاں ہمیشہ سے انسان اس پہ فخر کرتا ہے. آج کی بہترین سواری بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جن میں لوگ فخر کرتے ہیں اور رکشے اور ٹیکسی والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رکشے اور ٹیکسی والا یا وہ گدھا گاڑی والا جس کی آخرت محفوظ ہے، اس لینڈ کروزر والے سے کروڑہ گنا بہتر ہے جس کے پاس لینڈ کروزر ہے اور وہ اس میں سفر کرتا ہے مگر وہ اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھا ہے. والانعام والحرث، یہ چوپائے اور کھیتیاں یہ ارننگ کا ذریعہ تھیں. بزنس اور آپ کی جاب کیسی ہے اس پہ بھی لوگ فخر کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں لوگوں کی نظر میں اٹریکٹیو ہیں لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بہتر ہے ہمارے پاس آخرت میں. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا ان کی قیمت کیا ہے؟ پیسہ دے کے آپ یہ چیزیں لیتے ہیں. لیکن آخرت میں جو نعمتیں آپ کو ملیں گی، للذین اتقوا عند ربہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے پاس ان کے رب کے نزدیک جنتی نعمتیں ہیں. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں. میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ صرف ڈرنا کافی نہیں ہے، اتنا خوف کہ آپ کے قدم حرام کی طرف جانے سے بچ جائیں. تو یہ اس جنت کی قیمت ہے جو اللہ نے رکھی ہے. تو ہمیں یہ بھی ایک بہت اہم علمی نقطے کی بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے. بہت اہم آیت ہے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں کہ جب بھی آپ کو یہ چیزیں اللہ کی طرف مائل کریں آپ فوراً یہ سوچیں کہ اس سے بھی بہتر ہے. آپ کا بدنظری کا دل چاہتا ہے، کوئی حسین عورت جا رہی ہے آپ کا دیکھنے کا دل چاہتا ہے، حرام لذت کا دل چاہتا ہے آپ کا، آپ فوراً سوچیں کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے میرے لیے. آج میں اپنی نظر کو جھکا لوں گا تو کل اللہ میری اس آنکھوں کی خواہش کو پورا کریں گے. تو جب بھی گناہ کا خیال آئے اور دنیا اپنی طرف مائل کرے تو آخرت کا سوچ کے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے اور وہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ عقل مند انسان ہوگا. ایک اور علمی نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو چیزیں آپ کو محبوب ہیں ان کا تذکرہ کیا اور محبوب چیزوں میں سب سے پہلے عورت کا تذکرہ کیا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو عالم اسلام کے مایہ ناز مفسر ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز مائل کرتی ہے اپنی طرف وہ عورت ہے. اس کے بعد اولاد جن میں بیٹے، کیونکہ لوگ عام طور پر بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح دیتے ہیں تو قرآن نے عام لوگوں کی عادت کے حساب سے ہی بات کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو بیٹیاں زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور خاص طور پہ دیندار لوگوں کو، لیکن قرآن چونکہ ایک عام انسانی فطرت بیان کر رہا ہے، لیس الذکر کالانثی، بیٹا جو کام کر سکتا ہے بیٹیاں نہیں کر سکتی، تو اس لیے عام طور پہ لوگ بیٹوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگوں کی عام نیچر ہے وہ تو یہی ہے. تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو مرد کو خاص طور پہ جو سب سے زیادہ چیز اپنی طرف مائل کرتی ہے وہ عورت کی ذات ہے، اس کے بعد اس کے بیٹے اور پھر القناطیر المقنطرہ، دولت اس کے بعد ہے. یعنی سب سے پہلے عورت، پھر اولاد اور پھر اس کے بعد دولت کے انبار. یہ چیزیں انسان کو اسی ترتیب سے مائل کرتی ہیں. تو وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور آخرت کا میں بیڑا غرق کرنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ عورت ہے. یعنی اچھے لوگوں کا یہاں آ کے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ بہت سے لوگ جو اپنے دامن کو بہت سے گناہوں سے بچا کے چلتے تھے لیکن عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر برائی میں پڑ گئے. تو اس لیے خاص طور پہ جو مرد حضرات میری اس تفسیر کے لیکچر کو سن رہے ہیں وہ اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو عورت کے فتنے سے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کریں. آپ کی آخرت کو تباہ کرنے والی سب سے بڑی چیز عورت ہے اور اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی عورت جو ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یہ وہ ایسا فتنہ ہے کہ جس میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہو جائیں گے. عورت کے حسن و جمال سے بہت بڑے بڑے پرہیزگار لوگ متاثر ہو کر اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں.
اور اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں, عشق معاشقے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حرام کاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو دیکھ کتنے لوگ عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں باہر ملکوں میں, کتنے لوگ نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں. اگر عورت کو درمیان سے نکال دیا جائے تو یہ نائٹ کلب بند ہو جائیں, شراب کباب کی محفلیں برباد ہو جائیں. تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کی طرف مرد, آج انٹرنیٹ پر جو فحش مواد دیکھا جا رہا ہے یہ سب عورت کا فتنہ ہے. عورت کو دیکھنے کے لیے, عورت جو فلم انڈسٹریاں چل رہی ہیں اور لوگوں کے فیملی سسٹم کو خراب کر رہی ہیں, یہ اگر اپنی انڈسٹریوں سے عورتوں کو نکال لیں, مزین خواتین کو نکال لیں, تو یہ ساری انڈسٹریاں ٹھپ ہو جائیں گی. ڈراموں فلموں سے اگر پرکشش خواتین کو نکال دیا جائے, ایکٹریسز کو نکال دیا جائے, تو یہ ڈرامے فلمیں بیکار ہو جائیں گے, لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے. ہر چیز جو پروڈکٹ آپ مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں اس میں عورت کی تصویر کمپنیاں لگاتی ہیں تاکہ اس عورت کو, اس لڑکی کو دیکھنے کے بہانے لوگ ہماری پروڈکٹ کو دیکھیں. تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے عورت کو بنایا مرد کے لیے اٹریکٹیو ہے, اور یہ ایک, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ آزمائش ہے ہماری, یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بنایا, یہ آزمائش کے لیے بنایا ہے. اس آزمائش سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے, ایک تو نظر کی حفاظت, دوسرا اس حرام کو حلال کرو, نکاح کے ذریعے عورت کے قریب جاؤ. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر یہی عورت آپ نکاح کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہی آزمائش کے بجائے آپ کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتی ہے. جیسے کہ پیغمبروں نے نکاح کثرت سے کیے تو اس کے دو فائدے ہوں گے آپ کو. ایک تو یہ نکاح عبادت ہے, آپ حلال طریقے سے ایک عورت کو حاصل کر رہے ہیں, اس سے آپ کی جائز خواہش بھی پوری ہوگی اور آپ حرام خواہش سے آپ کے قدم بچ بھی جائیں گے. یعنی دنیا میں آپ کو ایک اللہ نفع بھی عطا فرمائیں گے, اس سے آپ کو اولاد یعنی بیٹوں کی نعمت, بیٹیوں کی نعمت بھی دیں گے. اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا, اللہ تمہیں تمہاری بیوی سے اولاد بھی دیتا ہے اور اولادوں کی اولاد بھی دیتا ہے, بڑھاپے میں آپ کو پوتے نواسے ملیں گے. تو یہی عورت اگر آپ حلال طریقے سے حاصل کریں تو یہی آپ کے لیے فتنہ اور آزمائش کے بجائے اللہ کی رحمت بن جاتی ہے. تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ نکاح کی جو کثرت ہے وہ پسندیدہ چیز ہے, کیونکہ بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء, نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں جو سب سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سب سے زیادہ نکاح کیے, ان کی ازواج کی تعداد سب سے زیادہ تھی. تو آج ہمارے ہاں جو خانقاہوں میں یا تبلیغ میں یا دیندار طبقے میں عورت کے جو فتنہ ہے اس سے بچانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ پائیدار نہیں ہے. وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ صرف نظر کی حفاظت کرو اور جو ہے فحش پروگرام مت دیکھو اور یہ مت کرو اور یہ مت کرو. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ضروری ہے, قرآن نے ایسا حکم دیا ہے. لیکن جب آپ کسی پر حلال کے دروازے تنگ کر دیں گے اور حرام کے دروازے چوپٹ کھول دیں گے تو بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی اس تجویز پر عمل کریں گے اور وہ لازماً ناجائز کی طرف جائیں گے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کو بھوک لگ رہی ہے, اس کا روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے اور بار بار دل چاہ رہا ہے کہ میں چوری کر لوں. آپ اسے کب تک سمجھائیں گے کہ چوری مت کرو, چوری گناہ کی چیز ہے؟ بھائی اس کے بھوک تو مسلسل لگ رہی ہے نا اس کو, وہ اور یہ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے, کوئی عقل مند آدمی جائے گا, اسے پیسے پکڑائے گا, بولے گا جا بھائی خرید کے کھا لے, چوری مت کر. جب خرید کے کھا لے گا تو اس کی ایک جائز, ایک جو اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو جائے گی, تو اس کے قدم برائی سے بچ جائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مرد کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ بنایا ہے وہ عورت کو بنایا ہے. آپ عورت حلال طریقے سے حاصل نہیں کرو گے تو یہ عورت آپ کی تقوی, آپ کی علم, آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی عزت اور یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود یہی عورت آپ کا بیڑا غرق کر دے گی. یہی عورت جو ہے آپ کو برائی کے اندر مبتلا کر دے گی. سب عورتیں نہیں, لیکن جو کرتی ہیں وہ بھی عورت ہی ہوتی ہیں. آج خواتین کا ایک دعویٰ ہے کہ ہمیں اسلام نے باؤنڈ کیا, ہمیں پردے کا حکم دیا. اس لیے حکم دیا تاکہ آپ کی عزت کا تحفظ ہو سکے, آپ کی مرد آپ کی طرف آئے نکاح کے راستے سے. اسلام اللیگل راستے سے مرد کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتا, کیونکہ اس میں مرد کی عیاشی ہے اور آپ کی بربادی ہے. تو اللہ ہماری خواتین کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے کہ وہ نکاح کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی طرف مرد کو آنے نہ دیں, کیونکہ نکاح کر کے جب مرد عورت کی طرف آئے گا تو بھاری قیمت اس کو دینی پڑے گی. اس کو اپنی بیوی کے لیے گھر ارینج کر کے دینا پڑے گا. ساری زندگی گیس بجلی کے بل ہیں, بچوں کی کفالت ہے, بچوں کی پیدائش کا خرچہ ہے اور مرنے کے بعد وراثت میں حصہ ہے. یہ ساری فیسلٹیز عورت کو ملتی ہیں. اسلام عورت کو تحفظ دے رہا ہے
مگر آج ہماری خواتین کو معلوم نہیں کیا ہو گیا، وہ عیاشی کی طرف جا رہی ہیں، وہ یہ نہیں جانتی کہ ہماری عیاشی اس میں کم ہے، مرد کی عیاشی اس میں زیادہ ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لہذا حلال میں وسعت پیدا کرنا اس زمانے میں، ہر زمانے میں ضروری تھا، اس زمانے میں اور زیادہ ضروری ہے۔ تو نکاح کو کسی بھی طریقے سے اس کی حوصلہ شکنی کرنا، اسلام کم عمری کی شادی کا قائل ہے۔ بچی کی شادی 13 سال میں، لڑکے کی شادی 14-15 سال میں کر دی جائے، اسلام اس کا قائل ہے۔ اور اسلام جو ہے نا مرد کو عدل کی شرط کے ساتھ کہ سب کے حقوق برابر ادا ہوں، زیادہ نکاح کی ترغیب دیتا ہے تاکہ عورتیں بھی بغیر نکاح کے نہ رہیں اور مرد کی خواہش بھی پوری ہو، تاکہ اس کے لیے عورت فتنہ نہ بن سکے۔ جب حلال سے انسان کی سیری ہو جاتی ہے تو اکثر اوقات پھر حرام کی طرف اس کے قدم نہیں جاتے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ معاشرے میں اس کو فروغ دینا چاہیے۔ ایک اور علمی نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام مرد کی نیچر بتا رہا ہے کہ اس کو بیٹے چاہیے، یہ نیچر ہے مرد کی، اور آپ دیکھیں یہ نیچر آج چینج ہو گئی ہے۔ کیسے کہ 2 چاہیے اچھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی خواہش ہے کہ زیادہ بیٹے ہوں ان کے، جو ان کے ساتھ تعاون کریں علمی خدمات میں یا بزنس میں یا کسی بھی شعبے میں، ان کے لیے فخر کا سبب بنے۔ اور ظاہر ہے زیادہ بیٹے جب ہی ہوں گے جب اولاد زیادہ ہوگی، کیونکہ اپنی مرضی سے تو بیٹے نہیں ہوتے۔ آپ کی اولاد زیادہ ہوگی تو اس میں بیٹیاں بھی ہوں گی، تو اتفاق سے بیٹے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو یہ ہمیشہ سے، اور پہلے جتنے پیغمبر تھے وہ جب اپنی قوموں کو نصیحت کیا کرتے تھے تو اس نصیحت میں یہ بھی بتاتے تھے کہ تم ایمان اور نیک عمل اختیار کرو، یمددکم باموال وبنین، اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا، اولاد میں بھی برکت دے گا، یعنی اولاد بھی تمہیں زیادہ دے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غیر مسلم کی بھی نیچر ہے کہ اولاد زیادہ ہو، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس نیچر کے خلاف لوگوں کو بغاوت پہ اکسا دیا ہے، اور ہر آدمی کی خواہش ہے میرے 2-3 بچے ہوں، یعنی آپ سے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھینی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسا ذہن خراب کر دیا آپ کا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پروپیگنڈا کیا جائے، انسان کو شہد اچھا لگتا ہے، میٹھی چیز اچھی لگتی ہے، پروپیگنڈا کیا جائے کہ جی میٹھی چیز گندی ہوتی ہے، میٹھی چیز نقصان دہ ہوتی ہے، اور آپ نے شہد کھانا چھوڑ دیا۔ تو یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ کو آپ کی مرغوب چیز کے بارے میں غلط دلائل دے کے یہ سمجھایا جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ 40 سال کے بعد آپ کی انرجی یوٹیلائز نہیں ہوتی تو ڈاکٹر میٹھا کم کرنے کا حکم اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ کھاؤ اتنا جتنا یوٹیلائز تو کرو اس کو۔ تو لیکن انسان کی نیچر ہے کہ میٹھا اس کو اچھا لگتا ہے، وہ مانے تو صحیح نا کہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب کیا کر دیا ہے کہ اولاد کی کثرت جو انسان کی نیچر تھی اسے غلط دلائل دے دے کے اسی محبوب ترین چیز کو انسان کی نظر میں مبغوض ترین چیز بنا دیا گیا ہے۔ یہ بھی انسان کی نیچر اور فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے مرد کو عورتوں کی کثرت اچھی لگتی ہے، وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، ایسے ہی مرد کی یہ فطرت ہے اس کو بیٹے زیادہ چاہیے، اور عورت کی بھی یہ فطرت ہے اس کو بھی اولاد زیادہ چاہیے، بلکہ اس کی تو زیادہ خواہش ہوتی ہے یہ۔ اور قرآن نے پچھلی امتوں کے واقعات میں جو میں نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں کثرت سے اولاد دے گا۔ اور صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تم پر احسان کیا، تم تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری نسل بڑھا دی، تمہیں اولادیں زیادہ دیں، اب تم زیادہ ہو گئے ہو۔ تو یہ قوم کا زیادہ ہونا، اولاد کی کثرت، اس سے انسان اسٹرانگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ فیملی پلاننگ والے آپ کو یہ تو بتاتے ہیں کہ بچے جب آئیں گے تو ان پہ خرچہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں بتاتے کہ بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو 2 ہاتھ اور 2 عدد پاؤں لے کر آتے ہیں، اتنا ان پہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا جتنا وہ کما کے دیتے ہیں ماں باپ کو، ان پہ انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو آج یعنی خوشنما نعروں کے ذریعے ایک باطل چیز کو لوگوں کے دماغ میں اتارا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کی طلب کبھی ختم نہ کرو، فَإِنَّهَا ثَمَرَةُ الْقُلُوبِ، قلوب وقرۃ الْأَعْیُن، اس لیے کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دلوں کا پھل ہے۔ کس قدر ترغیب ہے، آپ کبھی اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھیں کیسے پیارے لگتے ہیں، کیسا آنکھ پہ لگانے کا ان کا دل چاہتا ہے، اور کیسا ان کی باتیں، ان کی مسکراہٹ سن کے مزہ آتا ہے انسان کو۔ مائیں کیسے اپنے بچوں کو صبح ناشتہ کرا کے اسکول بھیج رہی ہوتی، کتنا پیارا لگتا ہے یہ منظر، اور ماں کیسے فخر کر رہی ہوتی ہے اپنے بچوں پر۔ تو لیکن یہ کہ وہ
خوشنما نعروں کے ذریعے بالکل فطرت کے خلاف چلا دیا گیا ہے اور اب سب اسی رو میں بہہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو عورت کے بعد سب سے زیادہ محبوب چیز اولاد ہے, اور آگے پھر سونے چاندی اس کے بعد ہے, لیکن سونے چاندی تو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور جو اولاد اس سے زیادہ انسان کو محبوب ہے اس کے ریشو کو, اس کی گروتھ کو کم سے کم کیا جا رہا ہے. یہاں اللہ نے ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جنت جن لوگوں کے لیے رکھی ہے ان کی کوالٹیز بیان کی ہیں. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. سب سے پہلی کوالٹی اللہ نے بیان کی, صبر کرتے ہیں. خودکشی کرنے والا بے صبرہ ہوتا ہے, اللہ نے اس کے لیے جنت نہیں رکھی. واویلا کرنے والا, ہائے ہوئے کرنے والا, ذرا سی بات پہ آج نوجوان سر دیواروں پہ جا کے مار رہے ہیں. تو صبر جو ہے نا, صبر, اپنے آپ کو روکنا, یہ اللہ کو پسند ہے. چیخنا, چلانا, واویلا کرنا, یہ صفت اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسری الصادقین, سچے. 2 نمبر لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں, آج 2 نمبری کمال سمجھا جاتا ہے. القانتین, اطاعت کرنا. المنفقین, خرچ کرنے والے لوگ. کنجوس لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. اور راتوں کو اٹھ کے گناہوں سے توبہ کرنے والے. آج وظیفوں پہ بڑا زور ہے. آپ کسی کو بتا دیں کہ صبح 4 بجے اٹھ کے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے, اس سے آپ کا فلاں کام بن جائے گا, تو شروع ہو جائیں گے وہ لاکھوں مرتبہ. تو اللہ تو رات کو اٹھ کے ہمیں استغفار کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگا کرو. اسی مضمون کو قرآن میں دوسرے مقام پر بھی بیان کیا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. نیک لوگ سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے رب کی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. تو راتوں کو اٹھ کے آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کے خوف سے اللہ کو پکارنا چاہیے. اس رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے توحید پر خود بھی گواہی دی, اس کے فرشتوں نے بھی, اور جتنے بھی اہل علم ہیں وہ توحید پر گواہی دیتے ہیں. اور اللہ نے اس آیت میں بار بار توحید کا تکرار کیا ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ, اللہ بھی گواہی دیتا ہے, فرشتے بھی, واولو العلم, اور اہل علم بھی. تو 3 قسم کے طبقے جب کسی بات پر گواہی دے رہے ہوں تو یہ اس بات کے سچے ہونے کی دلیل ہے. اس کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے. لا الہ الا ھو العزیز الحکیم. اور ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ببانگ دوہل اعلان کر دیا کہ جب اسلام دنیا میں آیا ہے تو پھر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. اور یہ بھی بتا دیا اللہ نے کہ یہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اللہ قیامت میں نہیں مانے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلم تو اسلام کو مانتے نہیں, تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ جو اختلاف کرتے ہیں اسلام میں, یہ دلیل کی بیس پہ نہیں ہے بلکہ ضد اور عناد کی بیس پر ہے. تو ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی سے کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو بغیم بینہم تو نہیں ہے وہ اختلاف. ایسا تو نہیں ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی اور حب جاہ کی بیس پر کہ ہم کسی سے آگے نکلنا چاہتے ہیں. قرآن میں یہ مضمون بہت زیادہ بیان ہوا ہے کہ حق سے اختلاف کرنے والے اکثر و بیشتر دلائل کی دنیا میں نہیں بلکہ ضد اور حسد کی بیس پہ. تو جو بیماری کامن ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیماری میرے اندر تو نہیں ہے. اب کرونا پھیلا ہوا ہے, بہت سے لوگ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں کہ یار تھوڑے سی بھی علامات ظاہر ہوتی ہے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں کہ میرے اندر, ایسا تو نہیں کہ یہ جرثومہ میرے اندر چلا گیا ہو, یہ وائرس میرے اندر آ گیا ہو اور میں بیمار ہو گیا ہوں. تو روحانی بیماریاں بھی جو ہوتی ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں, تو ہمیں اپنا بھی ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ یہ بیماری کہیں ہمارے اندر نہ ہو. اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. آپ ڈیبیٹ میں جب کسی سے اختلاف کر رہے ہیں تو بار بار یہ استحضار کیا کریں, سوچا کریں کہ کہیں میں نے اس کو انا کا مسئلہ تو نہیں بنا لیا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں سامنے والے کی بات مانوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا, وہ بڑا ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہے میں اپنے مسلک کی تائید کے لیے دلیل دے رہا ہوں تو میرا مقصد اپنے مسلک کو بس صحیح ثابت کرنا ہے, حالانکہ دوسرے مسلک کے پاس دلیل مضبوط ہے, مجھ سے زیادہ مضبوط ہے. ایسا تو نہیں کہ میں اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہمارے مذہبی فرقوں میں یہ بیماری ہول سیل کے حساب سے ہے, ہمارے سیاسی لیڈروں میں یہ بیماری اور سیاسی لیڈروں کو فالو کرنے والوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے. اگر آپ کی سیاسی لیڈر سے کوئی غلط کام ہوگا آپ نے اس کی تعویل کر کے اس کو اچھا قرار دینا ہے. اپوزیشن سے اگر اس کے لیڈر سے اگر کوئی اچھا کام بھی ہوگا آپ نے اس کو غلط قرار دے کر اس کو برا قرار دینا ہے. یہ آج کل ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں
کہ اپنا لیڈر بہت اچھا چاہے جتنا برا ہو، سامنے والا بہت برا چاہے جتنا اچھا ہو. تو یہ معیار یہ سب جگہ چل رہی ہے، اور یہ چیز انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولو العلم قائما بالقسط، کہ اولو العلم جو گواہی دیتے ہیں انصاف پر کھڑے ہو کر دیتے ہیں، وہ رشتہ داری کو، اپنی سیاسی جماعتوں کو، اپنے مسلک کو درمیان میں نہیں لے کر آتے، جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس کو وہ بیان کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. اور ایک اور علمی نکتے کی بات ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، لہذا میں بھی اس علمی نکتے کو بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اگر یہ آپ سے حجت بازی کرتے ہیں تو آپ ان کو واضح لفظوں میں کہہ دیجئے کہ میں اور میرے فالوورز اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکے ہیں. تم ایمان لاتے ہو تو لاؤ، نہیں لاتے ہو تو تمہاری مرضی. یہ کام ہوتا ہے بحث کو ختم کرنے کے لیے، ٹائم بچانے کے لیے، کہ ایک ہی طبقے پر آپ نے صبح و شام محنت نہیں کرنی ہے. آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور دعوت کا میدان میں آپ کے پاس شعبے بہت زیادہ ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ساری صلاحیتیں کسی ایک شخص پہ یا کسی ایک جماعت پہ لگا دیں اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہو رہے تو میں ان کو جب تک صحیح نہیں کروں گا میں دنیا سے جاؤں گا نہیں. یہ غلط طریقہ ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ آپ اس طبقے کو چھوڑ کر دوسرے طبقے پہ محنت کریں گے، وہ آپ کی بات کو سنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دعوت کا کام کیا، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے چلے جائیں آپ، یہ جتنے لے آئے ہیں اب اس سے زیادہ نہیں لائیں گے. اب کیا ہے، آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کا وقت ضائع ہوگا. ایسے لوگوں پہ جا کے محنت کریں جو آپ کی بات کو سنیں. تو مدینہ گئے ہیں، کیسا استقبال ہوا، اور 10 سال کے عرصے میں 10,000 کا لشکر تیار ہو کے مکہ میں داخل ہوتا ہے، اور پھر مکہ والے بھی ایمان لے آئے. تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ براءت کا اعلان کر دینا، کہ بھائی ہم جتنا سمجھا سکتے تھے ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے اچھے اچھے لوگوں کی صلاحیتیں اس میں برباد ہوتی ہیں. ایک لا حاصل بحث، سامنے والا ماننے کو تیار نہیں، آپ بحث کرے جا رہے ہیں، پھر اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر ایک دوسرے کو نقصان اور ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے کا جو ہے نا وہ موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد کو سمجھایا، سورہ مریم میں پورا رکوع ہے. جب مایوس ہو گئے تو چھوڑ دیا ان کو، سلام علیک ساستغفر لک ربی، اے میرے ابا آپ پر سلامتی ہو، میں اللہ سے توبہ استغفار کروں گا، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. انی مہاجر الی ربی، میں اب چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دوسری جگہ جا کے تبلیغ کروں گا، اس قوم میں ماننے کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں تو بس انہیں کو سمجھاتا رہوں گا قیامت تک، میرے ابا ہیں سمجھاتا رہوں گا، میں کیسے ہی ایک بگوارہ کر لوں کہ میرے ابا جہنم میں چلے جائیں تو میں تو ان کو آخری دم تک لڑوں گا. نا 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 بھائی، آپ نے ایک حد تک کام کرنا ہے، اس کے بعد نہیں ہے تو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ دوسروں پر محنت کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے کو چھوڑ دیا. میں بھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد پہ بھی ایک حد تک محنت کریں، بیوی پہ بھی ایک حد تک محنت کریں، ابا پہ بھی ایک حد تک محنت کریں، بیوی اپنے شوہر پر بھی ایک حد تک محنت کرے. اس کے بعد اس ٹاپک کو پھر چھوڑ دیں، پھر اس کے لیے بس دعاؤں کا سلسلہ رہے. بار بار ایک ہی چیز کو جب آپ ریپیٹ کریں گے اور ایک ہی شخص کے سامنے کریں گے تو پھر وہ اکتائے گا بھی، اور بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ ٹائم اگر آپ کسی اور پہ لگاتے تو اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ مل جاتا آپ کو. آپ نے یہ ٹائم ایک ایسی شخص پہ لگا دیا کہ جس کا رزلٹ زیرو ہے، یا اگر زیرو نہ بھی ہوا تو اس کا نتیجہ بہت بعد میں جا کے ظاہر ہوگا، جبکہ اس دوران آپ اور بہت سارے کام اچھے کر سکتے تھے. تو ہمیں یہ بھی اس سے ایک اصول اور ضابطے کی بات پتہ چلتی ہے، اور ہم اگر اس اصول کو پھیلانا چاہیں تو یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتا ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز تجربہ کر کے دیکھ لی تو علماء کہتے ہیں 3 دفعہ تجربہ کرو، بس 4تھی دفعہ پھر تجربہ نہ کرو. کوئی بزنس ہے، آپ کوئی جاب کر رہے ہیں یا آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے 2 سے 3 دفعہ تجربہ کرنا ہے. اس کے بعد ساری زندگی تجربوں کی بھیٹ نہیں چڑھانا، اپنے رخ کو پھر آپ نے چینج کرنا ہے. تو حدیث میں آتا ہے نا، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. تو بار بار تجربے ہی کرتے رہنا ایک ہی چیز کے بارے میں، یہ بہت غلط بات ہے. اس سے انسان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. امکان تو ہوتا ہے کہ اس دفعہ تجربہ کامیاب ہو جائے، لیکن ہم انہیں امکانات پہ نہیں چلنا، ہم نے زمینی حقیقت کو دیکھنا ہے. تو اس لیے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے، اگر یہ اس کی پیشکش کو قبول نہ کریں تو بس آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو
دیکھ رہا ہے، تو داعی کو بھی اس میں زبردست تسلی ہے کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، اپنی بات کو پہنچانا ہے حق کو، لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ بات مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے، کوئی نہیں مانا 40-50 لوگوں کے علاوہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ تو اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ بہرحال آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ خود ہی باطل لوگوں سے قیامت کے دن انتقام لے لے گا۔ یہ بہت بڑی تسلی کی چیز ہے۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کے بعد والا رکوع میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔